جی پہلا جو میسج ہو میرو جاسو میں نے آغاز کرو ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کو موضوع انتہائی اہم، انتہائی حساس اور ہمارے لیے انتہائی قابل فخر، اور انشاءاللہ آج کی بات چیت کے بعد یہ اللہ پاک کو خاص کرم ہے میو قوم پہ، خاص فضل ہے کہ واہ اللہ پاک نے ہم لو ایسو حسب اور نسب عطا فرمایو، ہم جتنوں بھی واہ کو شکر ادا کراں، جتنا بھی واہ کی بارگاہ میں سجدہ کراں وہ کم ہے، اور بہت سی چیز آج کی جو ڈسکشن میں آئیں گی میو قبیلہ کے بارے میں اور یا کی روایت کے بارے میں اور اربن کے حوالہ سے وہ میں بہت ساری چیز آن والی وائسز میں انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ میو روایات، میو ان کو تعلق عرب اقوام کے ساتھ، آرینز کے ساتھ، آج کو موضوع انشاءاللہ العزیز، اور جا کو ہم نے آغاز درود ابراہیمی سو کرو ہے۔ جی فیصلہ آباد سو بھائی عمر صاحب، عمر میو صاحب، ایک تو میں اپنی شروع کی وائس میں ایک گزارش کر تو چلوں، میو قوم کی تاریخ کا حوالہ سو کہ میو قوم مورخین کی نظر میں، تاریخ دانن کی نظر میں آرین ہاں، آریا قوم سو یا کو تعلق ہے، اور یہ چھتری نسل ہاں، اور یہی آرین اقوام عرب ممالک میں بھی آج تک بسری ہاں۔ تو ایک کامن چیز، ایک قدر مشترک جو ہمارے اندر موجود ہے اربن کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہون جو مختلف قبائل موجود ہیں ان کو تعلق بھی آرین نسل کے ساتھ ہے، اور میو قبائل، میو قوم یا کو تعلق بھی بیونڈ اینی ڈاؤٹ ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں آرین چھتری نسل سو ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یسو ایک اور بہت بڑی لڑی جو ہے آگے چل رہی ہے، ہماری قوم کا، میو قوم کا آرین ہونا کی وجہ سے تاریخ میں مسلمہ حقیقت جو تاریخ دانا نے، مورخین نے تسلیم کری ہے کہ ہم آرین ہاں، میو قوم آرین ہے۔ یسو ایک اور بڑا اہم بات، اللہ پاک کو شکر ہے یا حسب نسب ہے، ہم جتنا شکر ادا کرا کم ہے، اور یہاں میں کچھ اور بھی بات آپ لوگ سمجھ آ جائیں گی پھر۔ اور مورخین تاریخ دان یا بات پہ بھی ایگری ہاں، یا بات پہ بھی متفق ہاں کہ تمام سینٹرل ایشین، مڈل ایسٹ کی جو اقوام ہاں اور جو ایشیا میں آبادہ آرین قوم، ان کو تعلق نسل کے لحاظ سے، آل کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ زبردست مماثلت آپ نے عرب اور میو قوم میں بتائی ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں ایک اور جو مماثلت ہے میو قوم اور عرب قوم میں، وہ ان کو حافظ ہے۔ میو قوم نے اکثر ہمارا جو بزرگ بہت زیادہ تعداد میں انہیں پانڈووں کو کڑو، جیسے کہاں مہا بھارت، اور میں 800 اشعار اور کافی میون زبانی یاد،
اس طرح اربن نے بھی زبانی یاد آئی. دوسرو جو ہے میو قوم اور عرب جب اپنا تعارف کروایا تو وہ نو نہ کہا وہ کون سو قبیلہ وہ کہا ہاں بھائی بتا. تو پھر میو جو ہے برادری وہ باقاعدہ اپنی گوت کو تعارف شاعری میں کرواوی. ایسے عرب بھی اپنے قریش اور دوسرے یا قومی یہ بھی شعر پڑھ کے اپنی شان میں پھر اپنی گوت قبیلہ بتاویا. تیسرو جو عرب ہمارا میوات ہے جو پہاڑی علاقوں لیکن زمین جو ریتلی اور جو عرب کنٹری ہے اس آر اور ریتلو ہو بلکہ کہی جاوے عرب تا یعنی کہ ایسی زمین جو ریت والی وہ سو عرب تا کہی گئی. بعض کہ وہاں عراب سو یعنی فصاحت و بلاغت کرنے والا سو عرب کہے گئے. بہرحال یہ بھی ہمارے میو قوم میں فصاحت و بلاغت اور ساگا جاسو کہ وہاں ہسٹری میں مرچ مسالوں لگا کے پیش کرنا ان میں دونوں قوم میں وہ بھی جو ہے ایک مشترکہ چیز موجود ہی. اور بھی کافی چیزاں ہمارے کہے جاوے کہ جو کنہیا ہو جیسے کرشنا کہواں بلیک گاڈ اخبارہ میں خیال ہی ہوا ہے کہ تامل یوں کہواں کہ تامل نے واسو نام ہی کرشنا کو میون ہے یا میون ہے. اور بھی کافی ہندو ریسرچ سکالر ہیں جیسے این ایل جوشی ہے وہ نے بھی کہیے یہ کو مطلب کرشنا جو ہے میوی کو مطلب کرشنا ہے اور اوریجنل نام یا کو میوی ہو. اور کئی اشعار ایسا موجود ہیں جن میں یہ چیز ثابت ہوئے کہ کرشنا کو نام اوریجنل میوی ہو یا میو کا مطلب کرشنا. تو واقع بار ہم کہی جاوے کہ وہاں متھرا سو جو گائے وغیرہ لے کے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے. ایک نظم میں نے پڑھی وہ عربی میں نظم ہے تو وہ عرب کی لڑکیاں وہ کنہیا سو کانا کو لفظ استعمال ہوئے ان کی گائے ان کی تعریف کرا ہاں. تو ای مائگریشن بھی ہوئی ہے. اور واقعی میو قوم جو ہے ان کو ایک اور وصف ہے جو ہمارا میو چھترین کا گاؤں ہاں وہ عام طور پہ مستطیل شکل میں ہاں یعنی گاؤں گول میں نہ ہے چوکور نہ ہے یا تکون نہ ہے. ہمارا گاؤں مستطیل شکل میں ہے اور شمال کو اور شمال مغرب ہمیشہ جو ہے اعلیٰ نسل کا میو رہواں اور ساؤتھ میں یعنی جنوب کی سائڈ میں چوہڑا چمار ہمارا گاؤں میں رہ گیا. اور یہ جو طرز تعمیر ہے یا سو جیو پوزیشننگ اینڈ اورینٹیشن آف میو ولیجز از سملر ٹو دا ہڑپا اینڈ موہنجوداڑو سٹیز. تو یہ جو ہے آرین شمال کی طرف گاؤں میں رہنا کیوں پسند کریا کیونکہ ہوا جو ہوئی وہ شمال کی طرف سے چلی تو ان کو خیال ہو کہ بھئی پہلے ہوا ہم سو کے جائے اور گندی ہوا نیچے کو جائے. اگر ہم جنوب میں رہیں گا تو پلوٹڈ ہوا ہم لو آئے گی. یہ بھی اربن میں ایک ہے. دوسرا گوت بندی کو آپ نے بتایا ان کو سسٹم آج تک موجود ہے. اور بھی کافی چیز ہاں ایک میو جو قوم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں جاٹ اور میو مکہ مدینہ اور مکہ میں پہنچ چکا. اور آپ مکہ سے جب طائف کو جاؤ تو باقاعدہ وہاں پہ وادی مید یعنی مید وہ موجود ہے. عربی میں لکھو ہوئے وادی مید. تو ماشاءاللہ میو قوم تمام بر اعظم موجود ہے اور یا کہ اپنا خسائل اپنی روایات ان کو سب کچھ اپنا انہیں ادھار نہ لیو کسی سے مرعوب نہ ہویا اور ماشاءاللہ بہادری میں یکتا اربن کی طرح. تو یہ کافی چیز مشترکہ ہیں جی. السلام جی جاوید صاحب کراچی سے ویلکم. آپ نے سوال کیا کہ عرب قوم کے اندر ان کی جو بہادری کے قصے تھے ان کی جو جنگوں کے قصے تھے ان کی مارکا ہرائیوں کے قصے تھے وہ شاعری کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں. پہلے بھی بیان کیے جاتے ہیں صدیوں آج بھی بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح بعینی اسی طرح اگر آپ کوئی بھی میو تاریخی کتاب اٹھا لیں اس کے اندر آپ بلکہ پال وائز بھی دیکھ لیں گے پال وائز بھی گوت وائز بھی کہ جتنے مار کے ماشاءاللہ مارے جاتے تھے وقت کے جو ہمارے میو شعراء تھے اور جو ہمارے جتنے بھی یہ جو میراثی تھے اور جتنے بھی ہمارے یہ جو جگے تھے کبیشر تھے اور لگواتی تھے یہ جو ہمارے خدمت گاروں میں شامل تھے ان کے ایک تو یہ شاعری کی شکل میں ہی موجود ہوا کرتے تھے. اور ہماری جو بہادری کے قصے تھے ہر جو حتیٰ کہ ہماری جو گوت کا ایک میراثی آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں پاکستان میں بھی آئے بہت سے اور ان کے سینوں میں یہ ہماری جو مارکا رائیاں تھی یہ جو بہادری تھی ہر گوت کے لحاظ سے
وہ ماشاءاللہ اسی طرح جیسے عربوں کے اندر موجود ہے، ہماری نہ صرف یہ کتابی شکل میں موجود ہیں، آج بھی پاکستان میں بھی آپ کو مل جائیں گی، اور بلکہ یہ سینہ بہ سینہ جو یہ بھی ہماری مار کرائیاں، ہماری بہادریاں، اور یہ قصے نہیں حقیقت کی بنیاد پہ یہ اسی طرح محفوظ ہیں جیسے عربوں کی تاریخ میں محفوظ۔ جی آج پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے آغاز بھی آج کے پروگرام کو درود ابراہیمی سے کرو ہو، اور میں آج آپ سے بھی گزارش کروں ہوں کہ آپ بھی آج یا پروگرام کو جو وائس سے سنو تو اختتام درود ابراہیمی سے کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک، یا اللہ، اے اللہ، تاریخ شاہد ہے، تیرا بندہ شاہد ہے میرے مالک، یا قوم کا تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ساتھ ہے۔ اے میرے مالک، یہ جا دھرتی پہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایو، وہ بھی آرینس ہاں، نسل کے طور پہ، تاریخ کے طور پہ، یا اللہ پاک یہ بھی آرینس ہاں، تو بہت بھید نہ جانے ہیں، ہر چیز جانے۔ میرے مالک، ہماری کوتاہی نے معاف فرما، اور یا اللہ تعالی ہماری باقی زندگی ہے، اے میرے مالک تو اپنی رضا جا میں تو راضی ہوئے اور تیرا رسول راضی ہوئے، واہ ہدایت کے مطابق، واہ روشنی کے مطابق گزارنا کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، ماشاءاللہ میو قوم کی روایات، میو قوم کی خصلت، عادات، نسل، وا کو تعلق، وا کا آبا و اجداد، اور عرب نسل کا جو لوگ آباد آرینز مکہ میں اور مدینہ شریف میں، ان کو ایک تعلق بہت بڑی بات ہے، اور یہی وجہ ہی کہ میو قوم بھی ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنہا، ان کی نسل بت شکن ہے، وہ بت فروش نہ ہے ان کی نسل میں کوئی، وہ بتن کی پوجا کرنے والا نہ ہاں۔ یا مارے یہی وجہ ہے کہ میو قوم ماشاءاللہ اگر جھکے ہے صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکے ہے۔ میو قوم کے اندر ایک بھی کوئی تم میوات میں پورا میں گھوم جاؤ کہ کوئی ایک نسل کو میو بھی دیکھو۔ ایک اور میں تم نے بات بتا دوں، میواتی بولنو اور میو قوم سے تعلق ہونا دو مختلف جگہ ہاں۔ اور میواتی تو یار ہمارا لگواتی بولیا، میواتی تو جو ہمارے بتے رہے جو ہمارے میوات میں بسے ہاں لوگ، دوسرے لوگ بسے ہاں، وہ سارے میواتی بولنا شروع ہوگا، اور بہت سا خانزادہ وہ بھی میواتی لکھے اپنے آپ، لیکن وہ میو نہ ہاں، وہ میو نہ ہاں۔ میں آپ سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میو قوم کو وصف کہ جب یہ ساری چیز کٹھی ہوگی، یہ ساری چیز میوات کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو پتہ ہو ایک بات کو کہ یا میں توحید کا پروانہ موجود ہاں، کہاں شکل میں؟ میو قوم کی شکل میں۔ کہاں پہ؟ انڈیا میں۔ کہاں پہ؟ میوات میں۔ کہاں پہ؟ فلاں فلاں جگہ پہ۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، میں کئی دفعہ یہ بات ریپیٹ کروں اور ریپیٹ کرتا رہوں گا، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ آپ لو اللہ کی طرف سو آمد ہوئی، آپ لو اللہ کی طرف سو ایک 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 ملو ان لوگ کچھ، اور وہ ملنا کا نتیجہ میں، وہ آمد کا نتیجہ میں جب آپ واپس آیا،
مکہ معظمہ سو اور مدینہ شریف سو تو آپ چلا گا تبلیغ اسلام کے لیے مبلغن کی تلاش میں، تبلیغ اسلام کے تبلیغ کرنے والے کی تلاش میں، اور آپ نے کہاں تلاش کرو؟ آپ نے وہی توحید پرست اللہ کا ماننے والا نیو قوم تلاش کری، جانے تبلیغی جماعت اللہ کو پیغام دنیا کا ہر کونا میں اور برے صغیر کا ہر کونا میں۔ ایک اور جو آرینز کی چھتری، ان کی فائٹرز کی سینہ زور مستد نسل کی نشانی بتا دوں، وہ ہے کہ وہ رول کرنا چاہاں، اتھارٹیٹیو رولنگ مائنڈ۔ وہ بہت کوئی شاید کوئی حالات اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو جاواں کہ کئی کی غلامی وہ برداشت کرا، بلکہ وہ مائگریٹ کرنا پسند کرا ہاں، ہجرت کرنا پسند کرا ہاں غلامی کی نسبت، جو کہ تاریخ ہے آرینز کی چھتری کی۔ اور یہ جو وصف ہے کہ آپ حکومت کرنا پسند کرو ہو، رولر رہنا پسند کرو ہو، اتھارٹی یہ پریویل کرے ہے، آپ یا سو کئی دفعہ ہم انا بھی کہہ دیواں، اڑک بھی کہہ دیواں، ایکچولی وہ ایک اتھارٹیٹیو ایٹیچیوڈ ہے اس نسل کو، چھتری نسل کو، آرین نسل کو، جو کہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوئے ہے، اور وہ اپنی مین پاور سو یا طاقت سو یا کئی بھی وسائل سو جو کچھ ہوا وہاں پہ، اور وہ گروہ کی شکل میں رہنا پسند کر رہا، گروپ کی شکل میں رہنا پسند کر رہا۔ آج بھی آپ ہمارا دیہاتی علاقہ میں چلا جاؤ تو آپ ہماری میو قوم کا زمینن پہ ہاں، یا تو ان کے نام سے کوئی حویلی مشہور ہے، یا ان کے نام سے کوئی ڈیرا مشہور ہاں، یا ان کے نام سے اب بھی ان کو کنبا قبیلہ بالکل تھوڑا سا گاؤں سے ہٹ کے آباد آپ پہ نظر آئے گو، اور یہ ٹریڈیشن ہے ہماری۔ اور یہی ٹرائب جو ہے یہ عرب کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ مختلف قبیلہ مختلف جگہ پہ آپ کنسنٹریٹڈ نظر آئیں گا، آپ ان کی آبادی نظر آئے گی، اور وہ باہمی آپس میں اپنا بزرگان کا کلیہ کے مطابق، جیسے ہمارے بات پال اور گوت کو ایک کلیہ ہو، وہاں میں وہ شادی اور بیاہ بھی کراں، ان کی نسل در نسل کچھ ہیبٹ چلا ہاں، کچھ جبلت رہے، انسٹنکٹس رہا ان کی، وہ ان کی نسل کے ساتھ ساتھ چلا ہاں، جہاں میں زبان کی بھی ایک انسٹنکٹ ہے، جہاں میں ان کو اپنا کلچر ہے، اپنا رواج ہے، اپنی شادی ان کا طریقہ، اپنی منگنی کا طریقہ، اپنے حتیٰ کہ کھان پین کا طریقہ، وہ بھی کئی نہ کئی شکل میں جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہا۔ ای بھی قدر مشترک جیسے میوں نے زیر کرنو ان کے اوپر جو ہے جو حکومت کرنو، انہیں ای تاریخ کے اندر ہم دیکھا ہاں ای اتنا آسان نہ ہو، ایسے ہی اربن کے اوپر بھی کوئی اگر آج بھی چاہے یہودی ان کے اوپر رول کرنا، اگر آج بھی کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ چاہے کہ میں انہیں زیر کر لوں گا تو ای اتنا آسان نہ ہے۔ ایک اور بڑی سعادت، ایک اور بڑو وصف، سعادت میں یامر کہہ رہا ہوں، بہت بڑی سعادت آپ کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ معظمہ سو، وہی پہاڑی علاقہ، وہی غار ثور، ماشاءاللہ وہی کمال سفر، مدینہ تشریف لایا، ہجرت فرمائی، اور پوری انسانیت لو سبق دیو کہ حق کے لیے کئی دفعہ ہجرت کرنی پڑے ہے۔ ہم تو کچھ جوتی کی خاک کے برابر بھی نہ ہاں، وہ خاک کے نیچے شاید کوئی ذرہ ہمارے حصہ میں آ جائے وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ تو اللہ کو اذن، ان تو روشنی ہی الہامی واقع پیغام کی شکل میں آوے ہی، ہم جو لاچار ان کا امتی میو قوم آل ابراہیم سو تعلق، نسل سو تعلق،
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आर्यंस छत्री, और इन लोग भी अल्लाह ताला ने बहुत इनका बुजुर्गन लोग इतनी दफा हिजरत माइग्रेशन की, अल्लाह ने इन लोग सादत नसीब करी। और जब भी आप हिजरत करनी पड़े, या समझो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आगे रखो और कहो कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि हमने हिजरत करी। और जो तारीख में हिजरत हाँ मेवात की दूसरे इलाकान में वो तो मौजूद ही हाँ सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान की धरती के लिए, ये प्यारी धरती के लिए, मुल्क के लिए आपने जो हिजरत करी और आपने इतना लंबा सफर जो तय करो पाकिस्तान की तारीख में, ये भी मैं समझू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिजरत की याद ही कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, के लाखों मेो कौम का सपूतन ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की धरती के लिए हिजरत करी, माइग्रेशन करी। हम यहां हिजरत पे जो हमने पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान जिंदाबाद, और आज भी यहां पे फख्र कर रहा हूं। जनाब अली, मेरा मेरे भाइयों, मेरी कौम का सरनामा हो, बात ही खत्म ना हो जावे, बल्कि मेरे बुजुर्गन में पगड़ी, दस्तार, और माशाल्लाह अरब कौम के अंदर पगड़ी, मेरे कौम के अंदर माशाल्लाह दाढ़ी, अरब कौम के अंदर दाढ़ी, मेरे कौम के हाथ में लठ और डंडा, अरब कौम के हाथ में असा। मेरे कौम को जानवर पालनो मुख्तलिफ किस्म की, ताकि उनकी सर्वाइवल के लिए प्रोटीन और मुख्तलिफ फैट्स और बहुत सी चीज मुयसर आ सका, और उन्होंने अपनी जंगी और हरबी वहां में भी इस्तेमाल कर सका। घोड़ा को पालनो, हाथी को पालनो, तलवारन के साथ खेलनो। माशाल्लाह एक कदर मुश्तरक है अरब कौम में, वो भी आर्यन नस्ल, मेरे कौम भी आर्यन नस्ल। जानवरों को पालनो, मुसलमानी खतरान को करनो, मेरे कौम के अंदर मौजूद, और जाने कब से मौजूद अरब कौम के अंदर खतरान को करनो, और सरकमसियन जैसो कहा वो करनो। ई माशाल्लाह कदर मुश्तरक है। अब मैं आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आ रहा हूं। माशाल्लाह अरबन की एक और खूबी, मक्का वालन की खूबी, मदीना वालन की खूबी, कि अगर उन्होंने कोई शीर और शक्र करने वाला हुए तो बहुत जल्दी मवाखात उनमें कायम हो जावे है। अगर उन्हें कोई जोड़न वाला हुए तो बहुत जल्दी वो भाई भाई बन जावे हा, और बन जावा हां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भाईचारा कायम करो मदीना के अंदर मवाखात कायम करी, महाजर अंसार कबीला मक्का का भी और कबीला मदीना का भी, तो ऐसी मवाखात कायम हुई, ऐसी भाईचारों कायम हो कि कमाल होगी। वही कदर मुश्तरक माशाल्लाह मेो पालन के अंदर, मेो कबीला के अंदर, मेो कौम के अंदर पूरी सदीन की तारीख में कि यकजा होकर, यकजुट होकर इन्होंने बेशुमार मार्का मारा, बेशुमार इन्हें लड़ाई लड़ी, बेशुमार इन्होंने अपनी जो वतन ही वहां को दिफा करो, बेशुमार हमला आवरण को इन्होंने मुकाबला करो। और यही कदर मुश्तरक माशाल्लाह अरब का कबीलान में भी मौजूद है। जी जज़ाकल्लाह। एक और कदर मुश्तरक मेो कौम में और अरब कौम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धरती में, आले इब्राहिम में और आले इब्राहिम की नस्ल मेो कौम में वही बहादुरी, जुरतमंदी, करेज, बोल्डनेस, शुजात, क्या कहने, वो तो याद आ गया हजरत अली ये मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह कुरैश कबीला, आर्यंस, जुरत, बहादुरी। और कहा मोए अब भी तुमने इतनी वॉइसेस के बाद, इतना प्रोग्राम के बाद कन्विंस करना पड़ेगा
کہ میو قوم کی وراثت کے اندر جو بہت ساری چیزاں وہ ماشاءاللہ جرت، وہ کرج، وہ شیر کی دھاڑ، وہ ان کو اگریسو ہونا، ہوم لینڈ ڈیفینڈ کرنا، فائٹرز، مارشل قوم، میو قوم بھی اور عرب کی آرین قوم بھی ماشاءاللہ. جزاک اللہ سب بھائی لوگ. ہم آج بات کر رہا ہوں عرب روایات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھرتی کی، اور ہم بات کر رہا ہوں میو قوم کی روایات کی، میو قوم کا بود و باش کی، میو قوم کی ٹریڈیشنز کی. ایک اور کامن چیز جو اربن میں آج تک موجود ہے اور میو قوم میں بھی موجود ہے، وہ ہے ارلی میرجز فار بوتھ گرلز اینڈ دا بوائز. چھوٹی عمر میں لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دینی، جو کا بے شمار فائدہ ہاں جائے، بہت دیر تک بحث کر جائے، لیکن میں اپنے موضوع پر بھی فوکس کرنا چاہوں. آپ آج بھی عرب ممالک میں چلا جاؤ، خاص طور پہ مکہ میں چلا جاؤ، مدینہ میں چلے جاؤ، ہون اپنی بچین کی جو شادی ہے، بچان کی شادی ہے، وہ جلدی ارلی ایج میں کر دی جاوے، جو کہ بے شمار فائدہ ہاں، بے شمار فائدہ ہاں. وہاں میں تہاری عزت کی سیکیورٹی سے لے کے اور آپ کی نسل اور آپ کو ساروں بے شمار فائدہ ہاں. یا اتنی سمجھ لیو یہ بھی چیز ماشاءاللہ ہماری اربن کے ساتھ ملے ہے میو قوم کی. میو قوم کا بزرگ بھی جیسے ہی بچہ بچی جوان ہوئے واقعی شادی کرا ہاں، واقعی شادی کر دے بے ہاں، اور واقعی آج بھی شادی ہو جاوے. بے شمار ہمارا ایسا طالب علم جنہوں نے یونیورسٹی کی اور بڑی ڈگری اپنی شادی کے بعد حاصل کری، شادی ہوگی انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور ای جو روایت تھی ماشاءاللہ قدر مشترک، بہترین روایت، اچھی روایت. اور یہاں پہ میں بحث کرنے تیار ہوں، یہ جتنی روایتاں یہ قابل فخر روایت تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرتی پہ بھی موجود تھی کہ ارلی ایج میں شادی کو ہو جانو ماشاءاللہ. جی جناب منصور پتو کی صاحب، ویلکم ویلکم. ہم گفتگو کر رہا ان کامن چیزن کی، ان مشترک چیزن کی، ان مشترک روایات کی کہ جو عرب کا آرینس میں موجود ہاں، اور جو میو قوم آرین قوم ہے وہ کے اندر موجود ہاں. کیونکہ یہ ہمارے کامن چیز بہت ساری موجود ہاں کہ چونکہ آرین نسل بنیادی طور پہ ایک ہی نسل کو آگے پھر تسلسل ہے. ایک اور چیز آپ دیکھ لو ہسٹری کے اندر ماشاءاللہ، میو قوم من حیث القوم یا کا پال مہمان نوازا، ان کے اندر مہمان نوازی ہی. ان کے ہر گاؤں میں چوپال اور مہمان خانہ موجود تھا، جہاں صرف نہ صرف مہمان ٹھہرے اپنا رشتہ دار یا عزیز الگ گھر سو پرائیویسی سو الگ، بلکہ اگر کوئی اور بھی شخص مسافر آ کے ٹھہرے ہو تو واقعی بھی مہمان نوازی کو اہتمام میوات میں، میو قوم کی تاریخ میں موجود ہو. بیٹھک بھی ہی ان کا بنگلہ بھی ہا، مہمانن کے لیے الگ سو رہائش سو ہٹ کے ان کی حویلین کے ساتھ جگہ بھی بنائی جاوے ہی، تاکہ مہمان پاؤن ہون جو ہے رہ بھی سکے، ٹھہر بھی سکے، سو بھی سکے، بستران کو، کھاٹن کو، ہر چیز کو انتظام رہے ہو. اور یہ مہمان نوازی موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. یا میں ایک لفظ بھی مبالغہ رائے نہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں وضو کی حالت میں ان باتیں نہ کر رہا ہوں. اور یہ مہمان نوازی، مہمانداری ہماری میو قوم کو خاصہ رہی ہے. اور آج بھی ہم جن گھرانہ نے یہ چیز انہیرٹ کری ہے، آج بھی آپ دیکھو گے وہ مہمان نواز ہاں اور مہمان کی آؤ بھگت کر رہا. یہی سیم چیز عرب کی قوم میں آپ چلے جاؤ، ان کی ہسٹری پڑھ لو اور آج بھی دیکھ لو، جو عرب قبیلہ آرین نسل کا آج بھی مکہ معظمہ میں اور مدینہ کے ارد گرد موجود ہاں، خاندانی قبیلہ، ان کے اندر آج بھی مہمان نوازی کو وصف جو ہے اللہ کے مہربان سے شکر الحمدللہ موجود ہے. اور یہ بھی یہ قدر مشترک ہے ہماری میو قوم کے اندر اور عرب قوم کے اندر.
آج بات ہو رہی ہے میو قوم کی قدر مشترک جو کہ عرب اقوام کے ساتھ موجود ہیں. ایک اور چیز جو آپ نوٹ کرو گا عرب ممالک میں اور اربن کے اندر جو ہے وہ اپنے حسب اور نسب کو نہ صرف خیال کرنا ہے بلکہ وہاں پہ فخر کو اظہار کرنا ہے. وہ حسب اور نسب کا ریکارڈ رکھنا، وہ حسب اور نسب تاریخ کی طرح محفوظ کرنا. وہ حسب اور نسب جو ہے اربن کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ تاریخی شکل میں، کتابی شکل میں ہر قبیلہ کو موجود ہے اور سینہ بسینہ بھی موجود ہے. حتیٰ کہ ان کی زبان جو لوکل ہی عبرانی عربی وہ بھی آج تک کئی نہ کئی شکل میں موجود ہے. اب آ جاؤ آپ میو قوم آرین چھتری نسل پہ. ان کے اندر بھی حسب اور نسب ماشاءاللہ آج بھی تاریخ کے اندر ہریانہ کی آپ لائبریری میں چلا جاؤ، انڈیا کی لائبریری میں چلا جاؤ، ایون اب پاکستان کی لائبریری میں آپ میو قوم کو حسب اور نسب ٹوٹل یا کو شجرہ نسب آپ مل جائے گو کہ یہ لوگ آرین کیسے ہیں اور چھترین کیسے ہیں. اور آج تک یہ روایت برقرار ہے جو ہمارو بنس ہے، جو ہماری نسل ہے. آپ دیکھو کہ ہمارا جو جگہ میو قوم کا لگواتی خدمتگار کبیشر جو سینہ بسینہ ہمارا میراثی، جو سینہ بسینہ ہماری تاریخ ہے کیری کرے ہا، باقاعدہ طور پہ میمورائز کرے ہا اور نسل در نسل وہ چلاتا رہا کئی صدیوں تک. آج بھی اگر کوئی میراثی ہے جا گوت کو جا پال کو وائوا کی تاریخ یاد ہے اور عید کتابی شکل میں موجود ہے. ایک اگلی گئی قدر مشترک ہے عرب قوم میں اور ہماری میو آرین چھتری قوم میں ماشاءاللہ. جی شکریہ جناب اکبر میو صاحب، پائنیئرز یا گروپ کے لیے بڑا بانی مبانی کام کرنے والا. ہم بات کر رہا ہوں مکہ معظمہ کے اربن کی اور میوات کے میو قوم کی. وہاں کے اندر جو کامن چیز ہاں، مشترک چیز ہاں، قدر ہاں مشترک روایات. ایک اور قدر جو مشترک ہے اربن کے اندر اور ہمارے اندر کہ ان کے اندر جو ہے بدو پایا جا وہاں. بدو کنسو کہاں بدویت، جو لوگ اکثر اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہے ہا اور ایک ٹرائب کوئی ایک جگہ جو ہے سیٹل نہ ہوئے ہو. یہ جو بدویت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بدو مسجد نبوی میں آ جا کر رہا اور آ کے کوئی بدو پیشاب کر دے رہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جب مارن بھگر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے منع فرما دیا کرے. انہوں نے پتہ ہو کہ یہ تو میرا بدو ہے، یہ تو میرا بدو ہے. بدویت ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ ہونا، ہجرت کرنا، یہی سیم چیز کاکورانا بالوت سے پہلے آج آپ پورے پاکستان کے مختلف خطان میں بہت پرانا میو نظر آئیں گا. اور یہ ڈاکومنٹڈ جب بات میں کہہ رہا ہوں ہجرت کا نتیجہ میں، مائگریشن کا نتیجہ میں ای بھی ایک کامن چیز ہی بدویت مائگریشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارا مختلف پالن کو مائگریٹ کرنا کاکورانا بالوت بلبل کے زمانوں سے پہلے خاص طور پہ. تو یہ بھی قدر مشترک اربن میں بھی موجود ہے اور یہی قدر مشترک آرینز ہمارا میو قوم میو قبیلہ میں بھی ماشاءاللہ بدرجہ اتم موجود رہی ہے اور یا کی باقاعدہ ڈاکومنٹڈ تاریخ یا بات کی شہادت دے. عبدالحمید میو صاحب، میو میری پہچان میں ماشاءاللہ ویلکم. میو میری پہچان کا آج
मौजू इंतहाई अहम, इंतहाई संजीदा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ तो हमारे अंदर और मन के अंदर कोई ना कोई तो मुमालसत होनी चाहिए ना। फिर अगर हम वही नस्ल से ताल्लुक रखा हाँ, तो एक तो मैंने जो आइडेंटिकल कैरेक्टर तौहीद परस्ती कि मैं मिन हैसुल बिरादरी मिन हैसुल कौम माशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखा है, एक रसूल पे यकीन रखा है और एक कुरान पे यकीन रखा है, और यही दीन इब्राहिम को पैगाम हो पूरी इंसानियत के लिए। दूसरी एक और आइडेंटिकल चीज जो मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, आप में से बहुत सारा दोस्त मक्का भी गया होगा और यकीनन आप मदीना मनवरा भी गया होगा। हूं जब आप देखो हो कि वाका इर्द गिर्द पहाड़ी इलाका हाँ, वाका इर्द गिर्द चटियर सा पहाड़ हाँ, मक्का के इर्द गिर्द भी और मदीना के इर्द गिर्द भी, जो पूरी मुसलमानन को एक महवर है, एक मरकज है, हमारी रूहानियत को मरकज है, हमारे ईमान को मरकज है। तो दूसरी कदर मुश्तरक जो आप नजर आएगी, मेवात को इलाका, अरावली पर्वत, रावली का पहाड़ और वो इलाका 5 पहाड़न की लड़ाई, वो इलाका जहां पे म्यो बसेहा म्यो कौम बसरी है और म्यो कौम सदीन से मौजूद ही, वाकई भी खदो खाल अगर आप देखो और आप उन पहाड़न की सैर करो जो मेवात के अंदर मौजूद हैं, और आप उन पहाड़न की भी सैर करो जो माशाल्लाह हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस तबरका जो के हमारे मौजूद हैं मक्का मौसमा में और मदीना मुनव्वरा में। तो दूसरी जो मुमालसत मुझे नजर आवे है म्यो का बूदोबाश में और अरब कौम का बूदोबाश में, आर्यंस में, कि वो ज्यादातर यानी एक और जो कदर मुश्तरक है वो पहाड़ी इलाकन में हमारी अक्सरियत जी कौम ही वो रहवे ही, और उनसु एक आइडेंटिटी और एक जो है हमारी मुशाहबियत आर्यंस जो अरब कहा उनके साथ मौजूद। जी अब्दुल सत्तार पहाड़ साहब, माशाल्लाह हमारो आगाज म्यो कौम एक आर्यन नस्ल सु, छत्री नस्ल सु, और यही आर्यंस वाह धरती पे आबाद जहां हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, मजमे हसनात, जामिउल सिफात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब धरती पे अल्लाह पाक ने वो उतारा इंसानियत की हिदायत के लिए, इंसानियत को रोशनी दिखाने के लिए और इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए। बहुत अहम मौजू। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अब देख हम यह चीज देख रहा हूं, यह चीज हम मुशाहदा कर रहा हूं कि जाहिर आर्यंस जो प्योर आर्यंस, खालस आर्यंस, नस्ल दर नस्ल, उनकी कुछ हैबिट्स ही तारीख में जो तारीख नकल करे है, उनकी कुछ आदात ही, उनकी कुछ रवायात ही। और आज इंशाल्लाह हम ये भी देख रहा हैं कि वो कौन कौन सी रवायात हैं, वो कौन कौन सी आदात हैं जो हमारी जो पाक धरती हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की धरती मक्का मुअज़्ज़मा, जहां आज भी माशाल्लाह खाना काबा के साथ आपका पांव का निशान मौजूद है, मुकाम इब्राहिम तवाफ करने के बाद जहां आप नवाफिल अदा करो हो, मुकाम इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जासू तारीख हमारो ताल्लुक जोड़े है जा नस्ल सु, वाकई रवायात हम देख रहा। एक रवायत और एक चीज जो तारीख में मिले है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकम
حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کو ماننے والے. آج جو میں روشنی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھن کے آگے کہ ہماری قوم کے اندر یہ توحید پرستی کیوں ہے؟ اللہ ہے ہماری قوم کا مانا ہے. یا میوات میں تو جانے کتنی صدین پہلے اللہ کو ایک بیڑا کو جب نام ہی اللہ کو بیڑا ہو، اور یہ قوم آج بھی اگر مزارن پہ فاتر خانی کرے تو یہ کیوں نہ سجدہ کرے، یہ کیوں نہ کہیں آگے جھکے، یہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکے ہیں، کیونکہ یا میو قوم کو تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ساتھ جڑو ہے.